نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الامام المنذری رحمہ اللہ ان کی کتاب الاربعون فی الاحکام، اس کتاب سے ہم احادیث پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ 33ویں حدیث ہے، الحدیث الثالث والثلاثون، اور یہ حدیث جو ہے یہ وراثت کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث میں اور اس حدیث کے ضمن میں جو اہم احکام ہیں وراثت کے، وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ فلیتفضل الاخ کلاس اقرأ لنا۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، يقول المصنف الامام الحافظ ذکی الدین ابو محمد عبد العظیم بن عبد القوی المنذری في كتابه الأربعون في الأحكام، الحديث الثالث والثلاثون، عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال لابنة النصف والأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. وسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم، أخرجه البخاري۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے یہ حدیث میں جو راوی کا جو اسم، راوی کا جو نام ہے، عن یہاں پر دیا گیا ہے حذیل، ذال کے ساتھ دیا گیا ہے، لیکن ان کا نام حذیل ہے، زا کے ساتھ، نہ کہ حذیل۔ حذیل بن شرحبیل، وہ کہتے ہیں کہ قال سئل ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ عن ابنت، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا عن ابنت، بیٹی کے بارے میں، وہ بنت ابن، اور بنت ابن پوتری کو کہتے ہیں، یعنی کہ بیٹے کی بیٹی، وہ بنت ابن و اخت، اور بہن۔ فقال، تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا لابنت النصف، تو پہلے انہوں نے بتایا کہ بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفِ،
تو یہاں پر دیکھیں آپ، نون پر کسرہ ہے، یہاں پر نصف ہے اور یہاں پر نصف ہے، لیکن وہ نصف ہونا چاہیے نون کسرہ کے ساتھ، نصف یعنی کہ آدھا. وَأْتِ ابن مسعود فَسَيُتَابِعُنِي، تو یہاں پر انہوں نے تین وارثوں کے بارے میں پوچھا، کیونکہ یہاں پر جو سوال ہے وہ وراثت کے تعلق سے ہے، اسی لیے یہ حدیث وراثت کی حدیث ہے. تو وراثت کے معاملات جو ہیں وہ خاص ہیں عربی میں، شریعت. تو یہاں پر انہوں نے 3 وارثوں کے بارے میں پوچھا، لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے صرف 2 کا بتایا. انہوں نے کہا کہ بیٹی کے لیے آدھا ہے اور بہن کے لیے آدھا ہے. وَأْتِ ابن مسعود فَسَيُتَابِعُنِي، تو انہوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں اس کے بارے میں. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بنت ابن ہے، پوتری کے بارے میں انہوں نے یہاں نہیں بتایا اس کے بارے میں. تو جب حذیل بن شرحبیل عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے یہ بتایا وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَىٰ، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا قول بتایا گیا. تو انہوں نے کہا فقال لقد ضللت اذن، تو یا تو میں گمراہ ہو گیا ہوں، وما انا من المهتدین، یا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں. اقضی فیہا بما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لیکن میں اس میں میں اقضی کا مطلب ہے یہاں پر حکم دینا یا فیصلہ دینا، یعنی کہ فتویٰ دینا یہاں پر. لیکن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اس کے تعلق سے، اسی فیصلے کے اعتبار سے میں فیصلہ کروں گا. تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک بات کہی ہے اور انہوں نے ایک بات چھوڑ دی ہے، لیکن سوال میں 3 وارثوں کا ذکر ہے. تو جب عبداللہ بن مسعود کو بتایا گیا تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ لبنتن نصف، تو بیٹے کے لیے آدھا ہے، وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثُّلَثَيْن، تو پوتری کے لیے 1/6 حصہ ہے. تو اگر بیٹی کا اور پوتری کا آپ حصہ لیں گے تو 2/3 حصے جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، ثلثین، یعنی کہ 3 میں سے 2 حصے مکمل ہو گئے ہیں. وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، اور جو باقی ہے یعنی کہ 1/3 حصہ جو باقی ہے وہ بہن کے لیے ہے. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَىٰ، تو ہم ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. وَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابن مسعود، اور ہم نے ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے اعتبار سے ان کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. فقال، تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقال لا تسألونی، تو آپ مجھ سے سوال مت کرو، ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک کہ یہ حبر کہتے ہیں عربی میں جو بہت زیادہ جو علم رکھتا ہے اور جس کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، علمی مرتبہ ہوتا ہے، تو اس کو حبر کہتے ہیں عربی میں. تو حبر فیکم، جب تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ ہیں تو آپ ان سے ہی پوچھا کریں، مجھ سے مت پوچھا کریں. تو اس میں بہت سارے آداب کا بھی ذکر ہے اس حدیث میں، کہ پہلے جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو ان کو جو جتنا علم تھا وہ علم کے اعتبار سے انہوں نے فتویٰ دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن مسعود سے پوچھیں. تو اب یہاں پر ایک مفتی ہیں، ابو موسیٰ الاشعری مفتی ہیں یہاں پر، جن سے فتویٰ پوچھا گیا ہے، تو انہوں نے ان کے علم کے اعتبار سے انہوں نے فتویٰ دیا، علم کے اعتبار سے فتویٰ دیا، نہ کہ اپنی رائے سے. تو جو علم ان کے پاس تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے فتویٰ دیا، اور پھر انہوں نے
حذیل بن شرحبیل سے کہا کہ آپ عبداللہ بن مسعود سے پوچھے، تو انہوں نے دوسرے مفتی کے پاس بھیجا۔ تو اس میں ایک اہم درس یہ ہے کہ لوگوں کو فتویٰ پوچھتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے، یہ عالم کے پاس، وہ عالم کے پاس، وہ عالم کے پاس، جب تک کہ ان کو ایسا فتویٰ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں وہ ایسا فتویٰ ان کو ملے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جب ایک مفتی کہتا ہے نہیں آپ اس مفتی کے پاس جائیں، تو یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ لیکن ہر ایک مفتی ہر ایک عالم کے پاس پوچھتے ہوئے پھریں جب تک کہ تمہیں جو تم چاہتے ہو وہ فتویٰ تمہیں مل جائے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور وہ بھی عالم ہیں، لیکن وہ جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ صحابہ میں جو علماء تھے یہ ان علماء میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کا امیر بنا کر انہوں نے وہاں پر بھیجا ان کو۔ تو عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب، عائشہ رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہیں یہ صحابہ میں سے، صحابہ کے علماء میں سے ہیں، یہ سب علماء تھے صحابہ میں۔ تو ایک مفتی نے دوسری مفتی سے پوچھنے کے لیے ان کو رہنمائی کی، تبھی جا کر انہوں نے پوچھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور انہوں نے جب ان کو یہ پتا چلا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس طریقے سے فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا مطلب یہ کہا کہ جو بھی میں کہوں گا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتویٰ یا ان کے جو تعلیمات تھے اس کے حساب سے ہی میں فتویٰ دوں گا۔ اور پھر جب واپس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حذیل بن شرحبیل، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب تک یہ زندہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، تو آپ ان سے ہی پوچھا کریں، تو ان پر اعتماد کریں۔ تو یہ اس میں ایک اور ہمارے لیے بہت ضروری درس ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کے درمیان کس طریقے کی الفت ہوا کرتی ہے، کس طریقے کی محبت ہوا کرتی ہے، ایک دوسرے کا اعتراف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کے علم کا احترام کرتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پورے احترام کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کا مقام جو تھا، ایک عالم کا مقام جو تھا صحابہ میں، اس مقام کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ہی پوچھا کریں۔ تو یہ حدیث کا مختصر سا ترجمہ تھا۔ اب جو موضوع ہے وہ وراثت کا موضوع ہے اس حدیث میں، تو اسی لیے الامام المنذری رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر اس حدیث کو لایا ہے۔ وراثت کا جو علم ہے وہ بہت گہرا علم ہے، اور وہ ایک خاص علم ہے، اور یہ علم جو ہے یہ اسلامی شریعت کے خصوصیات میں سے ہے۔ اور اس طریقے کا جو وراثت کے جو مسائل ہیں، یہ مسائل جس طریقے سے اسلامی شریعت نے اس کو جوڑا ہے، اس کو ترتیب دیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے، یہ دوسری کوئی شریعت میں اس کے مقابل نہیں پایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی عزیز علم ہے، یہ بہت ہی بہترین علم ہے، اور اس علم کے تعلق سے بہت سارے احادیث ہیں، تھوڑے احادیث صحیح ہیں، تھوڑے احادیث ضعیف ہیں، لیکن ان سارے احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ، اور احادیث کے ساتھ صحابہ کے جو آثار ہیں، خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا بھی قول ہے کہ انہوں نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور صحابہ نے بھی یہی کہا کہ یہ علم جو ہے یہ بہت بہت عزیز علم ہے،
اور اس علم کو سیکھنا چاہیے. اور اس علم کی فضیلت یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ علم شریعت کا آدھا حصہ ہے. کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا آدھا حصہ ہے؟ کیونکہ یہ علم جو ہے، یہ ایک انسان یا ایک مسلم کے موت کے بعد جو مسائل پیش آتے ہیں تو اس مسائل پر یہ روشنی ڈالتا ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ دو حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے. ایک جب وہ زندہ رہتا ہے، جو بھی وہ اعمال کرتا ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے. پھر وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی برزخی اور اخروی اس کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ علم جو ہے، اس کے مرنے کے بعد جو بھی مسائل اس کے ضمن میں پیش آتے ہیں تو اس کے تعلق سے یہ علم لایا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ آدھا علم ہے. اور اس علم کی فضیلت کے اعتبار سے جیسے میں بتایا کہ بہت سارے احادیث آئے ہیں اس کے تعلق سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے ابن ماجہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب سنن میں اور اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر جو ہیں وہ میری امت کے سب سے رحم دل انسان ہیں. واشدها فی الدین عمر، اور اللہ کے دین میں جو بہت ہی زیادہ غیرت اور بہت ہی زیادہ شدت رکھنے والے ہیں وہ ہیں عمر. وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان، اور عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شرم کرنے والے تھے، اور بہت ہی زیادہ ان سے ملائکہ بھی شرم کیا کرتے تھے عثمان سے رضی اللہ عنہ. وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے تھے. وَأَقْرَأُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، یعنی خصوصاً قرات کے اعتبار سے. وَأَعْلَمَهَا بِالْفَرَائِض زید بن ثابت، تو زید بن ثابت جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ فرائض کہتے ہیں، اس علم کو فرائض بھی کہتے ہیں، فریضہ فرض سے. تو الفرائض کا مطلب ہے وراثت کے مسائل کا جو علم ہے اس کو فرائض بھی کہتے ہیں. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ علم اس کا رکھنے والے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اس علم کو جانتے تھے، جیسا اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان کو اس مسائل کے تفاصیل بھی معلوم تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، اور حدیث کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچے ہیں یہ مسائل. اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ قرآن میں وراثت کے تعلق سے جو آیات آئے ہیں وہ صرف 3 آیات ہیں، اور تینوں سورۃ النساء میں ہیں. سورۃ النساء کی 11ویں آیت ہے اور 12ویں آیت ہے، اور سورۃ النساء کی جو آخری آیت ہے اس میں وراثت کے مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں. تو 3 ہی آیت ہیں جس میں یہ علم یہ وراثت کے مسائل جو ہیں سارے 3 ہی آیت کی طرف لوٹتے ہیں. 3 آیت ہیں یا 3 آیتیں ہیں اور احادیث ہیں. اور جو احادیث کی جو کتابیں ہیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، ان سب احادیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اس کا خاص اہتمام کرتے ہوئے ان کے لیے خاص ابواب باندھے ہیں کتاب الفرائض کے نام سے. تو اس علم کو علم المیراث کہتے ہیں. میراث وراثت سے ہی ہے لیکن میم زائدہ ہے وہاں پر. علم المیراث، علم المواریث، میراث کا جمع مواریث. علم الفرائض، فرائض فرض سے، فریضہ یا فرض سے فرائض، کیونکہ یہ علم جو ہے علم الفرائض، اس کا دار و مدار اللہ کی کتاب اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اجماع پر بنتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 3 آیات ہیں اور بعض احادیث ہیں. اور جب ہم نے اس علم کو پڑھا یونیورسٹی میں، جب ہم کو پڑھایا گیا تو یہ صرف 3 آیات اور
بعض حدیث کی روشنی میں جو ہمیں جو کتابیں دی گئی تھیں وہ تقریباً اس کتابوں کا اس میں تقریباً 2000 صفحے تھے. تو سبحان اللہ، صرف 3 آیات اور بعض حدیث سے اتنے سارے مسائل اور اس کے سارے حسابات جو ہیں یہ سب اسے نکال کر انہیں تقریباً 2000 صفحوں کی کتاب انہوں نے بنائی ہے. اور اس میں عموماً اس میں جو ہے اس میں جیسے دوسرے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں عبادات میں، معاملات میں، اس میں جو اختلافات ہیں مذاہب کے درمیان یہ کم ہے، کیونکہ اس میں سارے حسابات ہی ہیں عموماً. کس کو کتنا ملنا چاہیے، کون وارث ہو سکتا ہے، کون وارث نہیں ہو سکتا ہے، تو کس کے حق میں کتنا ملے گا، کس کے حق میں کون سی چیزیں ہیں جو اس کو وراثت حاصل کرنے سے اس کو منع کر سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ بہت ہی واضح ہیں. اور اسی لیے اس میں اختلافات جو ہیں بہت کم اختلافات اس میں دیکھے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ یہ جو معاملات ہیں، وراثت کے جو معاملات ہیں، یقیناً یہ انسانوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسی لیے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو تفصیل بیان کیا ہے. اور اتنا کافی ہے کہ جو بھی دوسرے جو احکام ہیں، صلاح ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، تو وہاں پر ایسی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے. صرف جو وراثت کے جو مسائل ہیں، صرف وراثت کے مسائل کے اعتبار سے ہی یہ 3 آیات میں اس کی تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں. تو یہ مختصر سا مقدمہ تھا اس کے لیے جو وراثت کا جو علم ہے اس کے تعلق سے. اور دوسرے جو بھی معاملات ہیں، جیسا ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کے شروط ہوتے ہیں، اس کے ارکان ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بھی شروط اور ارکان ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسا علماء ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے حقوق کے اعتبار سے ہیں، تو حقوق میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے. تو اسی لیے اس کو انسانوں کے رائے کے حوالے یا انسانوں کی عقل کے حوالے اس کو نہیں کیا گیا ہے. اس کو باقاعدہ اس کو اللہ کی کتاب میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ان حدیث اور صحابہ کے فہم کی طرف اس کو کیا گیا ہے، اس کے حوالے کیا گیا ہے، نہ کہ ہمارے عقلوں کے حوالے، ہمارے رائے مشورے کے حوالے اس کے حوالے نہیں کیا گیا ہے. تو یہ جو وراثت کے جو مسائل ہیں، اس کے لیے جیسے میں نے بتایا اس کے لیے بہت یہ ایک خاص علم ہے، اور یہ بہت ہی اہم علم ہے، اور اس کی فضیلت ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے بہت سی تلقین کی گئی ہے احادیث میں اور صحابہ کے اقوال میں. تو اس میں اس کو سیکھنے کے لیے بہت بہت زیادہ وقت چاہیے، اور اس میں سارے حسابات ہی ہیں. اور جیسے میں نے بتایا اس کے بھی ارکان ہیں، شروط ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنی کتابوں میں آپ نوٹس بنانا شروع کریں. آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے شروط کیا ہیں اور اس کے ارکان کیا ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے اس کے لیے. اور یہاں پر جو انہوں نے بتایا ہے، اس میں جو حدیث یہاں پر انہوں نے لائی ہے، صرف یہاں پر تین وارثوں کا ذکر ہے، اور تینوں عورتیں ہیں. تو ان کے تعلق سے ہے تو مردوں کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا ہے. تو یہ اس کا ایک خاص حساب ہوتا ہے جب وارث صرف عورتیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وراثت کے جو ارکان اور شروط ہیں، جیسے دوسرے معاملات اور دوسری عبادات کے جو ارکان اور شروط ہیں، اسی طریقے سے اس کے بھی ارکان اور شروط ہیں اس کے بھی. اور
پہلے ارکان دیکھتے ہیں. ارکان میں اہل العلم ذکر کرتے ہیں کہ پہلا رکن جو ہے وہ ہے وارث. وارث وہ شخص ہے یا وہ اشخاص ہیں جن کو وراثت میں مال حاصل ہونے والا ہے، ان کو کہتے ہیں وارث. اصل میں وہ وارث ہے، ثا الف باتا ثا ہے وارث، لیکن اس کو اردو میں وارث کہتے ہیں اس کو. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن ہے موروث. موروث وہ شخص ہے جس کی وفات ہو گئی ہے اور اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. یہ دوسرا رکن ہے. تو وارث ہے، موروث ہے. موروث جیسا میں نے بتایا وہ شخص جس کی وفات ہو گئی ہے اور جس کا مال تقسیم ہونے والا ہے وارثوں میں. اور تیسرا ہے موروث کے حقوق. موروث کے حقوق کو اگر دوسرے حقوق ہیں اس کے مال پر تو سب سے پہلے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس مال کو تقسیم کیا جائے گا. تو مثال کے طور پہ اگر جو موروث ہے یعنی کہ جس کا مال وراثت میں تقسیم کیا جائے گا، وہ شخص اگر اس نے اپنی وصیت میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس کا آدھا مال کا جو حصہ ہے وہ صدقے میں دیا جائے گا، اس نے وصیت لکھ دی ہے، تو پھر اس کی وفات کے بعد یہ وصیت قبول نہیں کی جائے گی. کیونکہ وصیت چاہے انسان لکھ سکتا ہے لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے مال میں اسی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے. تو شریعت کے حکم کو وصیت نہیں مطلب شریعت سے ٹکر نہیں لے سکتی ہے وصیت. تو وصیت میں اگر اس نے لکھ بھی دیا ہے اور وارثوں کو پتہ ہے تو صرف اس کا حق یہ ہے کہ اس کا 1/3 حصہ ہی صدقے میں دیا جائے گا اور 2/3 حصہ اس کے وارثوں میں اس کو تقسیم کرنا ہی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے. اور یہ اس کا بھی تعلق حدیث سے ہے، جس میں حدیث لمبی حدیث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والثلث کثیر، 1/3 حصہ ہی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک حالت ہے، لیکن عموماً وصیت اگر کوئی شخص نے لکھ بھی دیا ہے تو وصیت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے وصیت، اور اس کا مال اسی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے. تو اس میں بھی تفصیل ہے. مثلا اگر وہ قرض دار ہے، اس نے کسی کے پاس سے قرض لیا ہوا ہے تو پھر قرض دار کو واپس دیا جائے گا. پھر اگر اس کے کفن دفن کے جو خرچے ہیں وہ خرچوں کو بھی اس کے مال سے لیا جائے گا. یہ سب اس میں حقوق میں آ جاتے ہیں. تو یہ 3 ارکان ہیں، ایک وارث ہے، دوسرا موروث ہے، تیسرا موروث کے حقوق ہے. اس کے بعد جو شروط ہیں، شروط میں سے سب سے پہلا شرط ہے کہ جو موروث ہے اس کے موت کی تحقیق کی جائے، یعنی کہ یہ ثابت ہو جانا چاہیے کہ اس کی موت ہو گئی ہے. اگر انسان اس کی وفات سب کے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے تو پھر تحقیق ہو جاتی ہے کہ اس کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے اور اس کو جو بھی ہے اس کا دفن کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سمجھیں سفر پہ چلا گیا ہے اور اس کی خبر کوئی نہیں آئی ہے تو پھر اس میں تفصیل ہے. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، پھر اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. تو پھر ایسی حالت میں حاکم کے پاس جائیں گے، قاضی کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد حکم لیں گے کہ سب سے پہلے تو پوری کوشش کریں گے تحقیق کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے تو پھر قاضی کے پاس جائیں گے اور حکم لیں گے. تو پھر اس کے بعد اس کی موت کی تحقیق ہو جائے گی، تو اس کے بعد اس کا مال جو ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو یہ پہلا شرط ہے کہ جو موروث ہے جس کا مال تقسیم کیا جائے گا وہ اس کی موت ہو گئی ہے. دوسرا وارثوں کے تعلق سے ہے.
وارث زندہ ہونا چاہیے. تو یہ اس کی بھی تحقیق کی جائے گی کہ سارے جو وارث ہیں جن کو بھی موروث کے مال سے کچھ حصہ ملنے والا ہے تو وہ سب زندہ ہونا چاہیے. تو یہ دوسرا شرط ہے. تیسرا یہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی وارث ہیں جو وارث ہیں ان کو جو بھی ان کا جو حصے ان کو دیے جانے ہیں تو اس کی تحقیق بھی کرنا ضروری ہے. تو عموماً کیا کرتے ہیں کہ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور قاضی کیونکہ یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل اس میں حسابات ہوتے ہیں اس میں اور یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے تخصص چاہیے. اس کے لیے تو جو قضاء ہوتے ہیں یعنی قاضی جو ہوتا ہے جو فتوے دیتے ہیں وغیرہ تو وہ جانتے ہیں ان حسابات کو جانتے ہیں. تو ان کے پاس جا کر ان سے صحیح جو حساب ہے وہ حساب اور اس اعتبار سے مال کی تقسیم کے حسابات ان سے حاصل کیے جائیں گے. اس کے بعد اس کو تنفیذ کیا جائے گا یعنی کہ ان کا مال ان تک پہنچایا جائے گا. تو یہ مختصر سا تھا ارکان اور اس کے تعلق سے شروط کے تعلق سے. دوسرے موانع بھی ہیں اس کے کہ کب وارث مثلا وہ وراثت کب حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک ہے اگر دین میں اختلاف ہے. اگر دین میں اختلاف ہے تو پھر وراثت جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوگی. اگر سمجھیں اگر والد ہے والد موروث ہے اس کا مال تقسیم ہونا ہے اور اس کے وارث جو ہیں اگر والد سمجھے موروث جو ہے وہ کافر ہے اور اس کے وارث مسلمان ہیں تو پھر ان کو وراثت پہ کچھ نہیں ملے گا ان کو. اور اس کے عکس میں اگر وارث کافر ہے اور موروث مسلمان ہے تو وہاں پر بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا وراثت میں. تو دین میں اختلاف جو ہے یہ سب سے اہم مانع ہے جو اس کو روکتا ہے وراثت کو روک دیتا ہے. اور دوسرا ہے اگر وارث نے جان بوجھ کر قتل کر دیا. ایسا ہو بھی سکتا ہے نعوذ باللہ ایسا لوگ کرتے ہیں شیطان حاوی ہو جاتا ہے ان پر. تو سمجھیں باپ بوڑھا ہے اور بیٹا ہے اس کا ایک بیٹا ہے. اگر اس نے نعوذ باللہ باپ کا قتل کر دیا اس نے جان بوجھ کر صرف وراثت حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس کو وراثت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا اس کو کیونکہ اس نے موروث کا قتل کیا ہے صرف وراثت حاصل کرنے کے لیے. تو ایک اور مثال ہے. تو یہ اہم موانع ہیں اور بھی بہت ہیں لیکن ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے پوری تفصیل میں جانے کے لیے. تو اسی لیے بس یہ اتنا جاننا کافی ہے کہ بعض ایسے موانع ہیں جو وراثت کو حاصل کرنے سے منع کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ وارث کون ہو سکتے ہیں. اس کے تعلق سے علماء نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک اصل ہوتا ہے اور ایک فرع ہوتا ہے. اصل آپ جانتے ہیں لیکن جب وراثت کے مسائل میں ہم کہیں گے کہ اصل کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص ہے اس کے جو اوپر ہیں اس کے ماں باپ اس کے دادا دادی نانا نہیں صرف نانی کیونکہ نانی کو بھی بعض حالات میں نانی کو وراثت میں ایک حصہ مل سکتا ہے لیکن اس کے شروط ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کرنے کے لیے. دادا اور جتنا بھی اوپر جا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں. اب دادا کے والد دادا کے دادا اگر زندہ ہیں تو بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے ایسے کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ 4-5 سر جو ہیں وہ زندہ ہیں
تو ان کو اصل کہتے ہیں. لیکن عموماً ماں باپ ہوتے ہیں اور دادا دادی ہوتے ہیں. تو یہ اس شخص کے اصول ہیں. اس شخص کا جو نسل ہے وہ وہیں سے آیا ہے. تو ان کو اصل کہتے ہیں جو اس کے اوپر ہیں. دادا دادی نانی اور ماں باپ یہ اس کے اصول ہو سکتے ہیں عموماً. اگر ان کے اوپر بھی اگر کوئی زندہ ہے تو پھر ان کو بھی ان کا بھی مطلب اگر دادا کی وفات ہو گئی ہے لیکن دادا کے والد زندہ ہیں تو پھر وہ دادا کی جگہ لے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ہے. اس کے بعد اس کے فروع ہوتے ہیں. فروع کا مطلب اس کے شاخیں ہیں. اس میں کون آتے ہیں؟ اس کے سب سے پہلے اس کے بچے اور بچے یعنی کہ دونوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں اس کے فروع ہیں. اور ان کے بچے پوترے پوتریاں یہ جو ہیں یہ اس کے فروع ہیں. یہاں پر ایک بات جان لیں کہ جو نواسیاں ہیں وہ یہاں پر شامل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو وراثت ہے ان کا وراثت کا معاملہ ان کے دادا دادی ان کے ماں باپ ان کے دادا دادی ان سے ان کو وراثت ملے گی نہ کہ نانا کی طرف سے. تو اسی لیے نواسیاں شامل نہیں ہوتے ہیں فروع میں. اور ماما خالہ وہ بھی شامل نہیں ہوتے ہیں. صرف بچے بیٹے بیٹیاں اور ان کے بچے اگر ہیں تو ان کو کہتے ہیں فروع یعنی کہ شاخیں. اور پھر اس شخص کے بھائی بہن تو ان کو بھی حصہ ملتا ہے. تو آپ دیکھیں تو یہ سارا جو وراثت کے جو مسائل ہیں یہ سب شخص کے باپ کی طرف ان کا تعلق ہے نہ کہ ماں کی طرف. ماں کی طرف صرف نانی ہے ایک ہی ہے جدہ جس کو کہتے ہیں. اس کے تعلق سے خاص ایک حدیث آئی ہے کہ اس کو بھی ایک حصہ مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے بہت ایک خاص حالت ہے. بہت سارے اس کے لیے بہت سارے مطلب مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے تب جا کے اس کو کچھ نانی کو ایک حصہ مل سکتا ہے اس کے مال سے. لیکن مال کا تعلق یعنی کہ وراثت کے مسائل کا تعلق صرف باپ سے اور باپ کی طرف سے ہے. یعنی کہ باپ کے بھائی ہو سکتے ہیں چاچا یعنی کہ مرنے والے کے چاچا ہو سکتے ہیں. مرنے والے کے بھائی بہن ہیں. مرنے والے کے بھائی بہن کے بچے ہیں. تو بعض حالات میں ان کو بھی وراثت میں مال جا سکتا ہے. تو اس میں بہت ہی زیادہ تفصیل ہے اس میں کب ان تک مال جائے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے شخص کا بیٹا ہے تو بیٹا جو ہے اس کو کہتے ہیں حاجب. یہ حجاب کر دیتا ہے بیٹا. تو بیٹا مرنے والے کے بھائی بہن کو مال جانے سے اس کو روک دیتا ہے. تو اس کو حاجب کہتے ہیں. تو اگر بیٹا ہے تو پھر مرنے والے کے بھائی بہن کو حصہ نہیں جائے گا. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں تو پھر ان کو حصہ جائے گا. بیٹیوں کا حساب الگ ہے. پھر اس کے بعد جو بھی بچتا ہے مال ان کو تقسیم میں مل سکتا ہے ان کو مال. اور پھر مرنے والے کی بیویاں اور ان کے بچے جو اس سے نہیں ہیں ان کے لیے بھی خاص حالات ہیں جس میں ان کو حصہ مل سکتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ بیوی جب وہ شخص کی وفات ہوتی ہے تو بیوی اس کی بیوی ہے یعنی کہ طلاق نہیں ہو گیا ہے. کیونکہ اگر طلاق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا ہے بیوی کو طلاق کے بعد. تو جب یہ شخص کی وفات ہوئی ہے تب یہ بیوی یا اس کی بیویاں ہی ہیں طلاق نہیں ہوا ہے تو یہ حالت میں ان کو حصہ ملے گا. تو یہ ان سب کے تعلق سے جو بھی تقسیم کیا جاتا ہے مال تو اس میں اس کے خاص حسابات ہیں. اس میں کس کو کتنا ملنے والا ہے. تو یہ اصل الفروع کے تعلق سے تھا. پھر ایک اور حالت ہے جس میں وراثت کے مسائل داخل ہوتے ہیں. وہ ہے اس کو کہتے ہیں رق. عربی میں کہتے ہیں رق را قاف الرق. یعنی کہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا باندے اور باندیاں ہوا کرتی تھے.
تو اگر ایک شخص کا میرے خیال سے یہ بات پہلے ذکر ہوئی ہے اس بات کی کہ اگر باندہ ہے اور اس کے مالک نے اس کو رہا کر دیا ہے تو پھر اس کا ان کو دونوں کے درمیان جو ہے وراثت کے مسائل بھی اس میں آ جاتے ہیں اس میں. تو یہ ہے، تو اصل ہے فروع ہے، اور اس کی نکاح کے تعلق سے ہیں، اس بیوی یا بیویاں ہیں، اور بیویوں کے بچے بھی اگر ہیں جو اس سے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کی تھی اور پھر اس سے بچے ہوئے ہیں، پھر اس کی طلاق ہو گئی ہے اور بچے اس کے ساتھ ہیں، اور پھر یہ اس کے ساتھ رہنے لگے تھے، تو پھر ان کو بھی بعض حالات میں ان کو بھی مل سکتا ہے. اور پھر جو باندے اور باندیاں ہیں ان کا تعلق ہے یہ 4 ہیں جو وراثت کے مسائل میں شامل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن اور حدیث میں جو ہے کس کو کتنا ملنے والا ہے، یہ بھی اس کی بھی تقسیم بتائی گئی ہے. کبھی آدھا ملے گا، کبھی پاؤ حصہ ملے گا، کبھی 1/6واں حصہ ملے گا، 1/8واں حصہ ملے گا. تو یہ سب تقسیم جو ہے یہ حسابات یہاں پر ذکر ہوئے ہیں اس میں قرآن اور حدیث میں. اور یہاں پر اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے، یہاں پر عشاء کا وقت ہو رہا ہے تو اسی لیے میں یہاں پر صرف یہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اخلاص واپر جائیں. یہاں پر تین وارثوں کا ذکر ہوا ہے اس حدیث میں، اور تینوں عورتیں ہیں، اور دیکھا جاتا ہے یہاں پر کہ ان کے علاوہ اس کی کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، نہ اصول میں سے ہے، نہ کہ ماں باپ نہیں ہے، دادا دادی نہیں ہے، نانی نہیں ہے، اور نہ اس کے فروع میں سے دوسرے ہیں، یعنی کہ اس کے بھائی بہن نہیں ہیں، اس کے بھائی بہن کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیویاں نہیں ہیں، بیوی یا بیویاں نہیں ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں، صرف یہ 3 ہیں. تو 3 کون ہیں؟ بیٹی ہے ابنہ، اور بنت ابن پوتری ہے، اور بہن ہے. تو صرف 3 ہی عورتیں ہیں جو اس کے وارث ہیں. تو ان کا جو طریقہ ہے اس تقسیم کرنے کا، تو اس تقسیم کرنے کے طریقے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ یہاں پر بیٹی کو جو ہے وہ آدھا حصہ دیا جائے گا، اور پوتری کو 1/6واں حصہ دیا جائے گا. تو اگر دونوں آدھا اور 1/6واں حصہ دونوں ملا دیں گے تو پھر یہ 2/3 حصے بن جاتے ہیں، اور بچتا ہے 1/3 حصہ جو اس کی بہن کو دیا جائے گا. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے تعلق سے 2 مصطلح ضروری ہیں کہ بیٹی اور پوتری کو جو دیا گیا ہے وہ فرض ہے. یہ قرآن اور حدیث کے احکام کے مطابق ہے، اور یہ فرض ہے، تو اسی لیے اس کو فرض کہتے ہیں، اور اسی لیے اس علم کو علم الفرائض یعنی کہ فرض کا علم کہا جاتا ہے. تو یہ فرض ہے. اور جو بہن کو جو یہ ملا ہے، جو 1/3 حصہ جو ملا ہے، اس کو کہتے ہیں تعصیب. عربی میں اس کو کہتے ہیں تعصیب. عصبہ کہتے ہیں عربی میں اگر ایک شخص ہے، اس شخص کے جو ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، خاص کر کے اس کے بھائی اور اس کے چاچا بہت ضروری ہیں. چاچا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. باپ کے بھائی، شخص، اس کے بھائی اور ان کے بچے، خاص کر کے جو مرد بچے ہیں، اور اس کے پھپھواں اور اس کے بہنیں، ان سب کو ملا کر عصبہ کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں پر بہن کو جو ملا ہے اس کو کہتے ہیں تعصیب سے اس کو ملا ہے. عصبہ کا جو اصل ہے وہ عصبہ کہتے ہیں عربی میں جو جسم میں جو ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کو جو گوشت جڑتا ہے، جو نسیں ہوتی ہیں، جو گوشت کو ہڈیوں سے جوڑتی ہیں نسیں، ان کو عصبہ کہتے ہیں عربی میں. تو عصبہ کا مطلب ہے کہ یہ ایک سمجھے ایک خاندان ہے. یہ یعنی کہ ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے بچے ہیں، تو یہ سب جو ہیں خاص کر کے باپ کی طرف کے، یہ جو ہیں ان کو عصبہ کہتے ہیں. باپ کی طرف ہی جو ہے اس کو عصبہ کہتے ہیں، نہ کہ ماں کی طرف. یعنی کہ عصبہ میں ماما
خالہ ان کے بچے شامل نہیں ہوتے ہیں، صرف باپ، دادا، باپ کے بھائی بہن اور اس شخص کے بھائی بہن اور بچے اور ان کے بچے، یہ ان کو عصبہ کہتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ خاندان ہے اور یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور یہ سب اس کے اعضاء ہیں، اور ان سب کو جو رشتہ ہے وہ نس ہے، ان سب کو ایک خاندان میں اس کو جوڑ کے رکھا ہے اس کو۔ تو عصبہ کا جو مسائل ہیں وراثت کے مسائل میں آتے ہیں، اور شادی بیاہ کے مسائل میں بھی عصبہ کا بہت ہی زیادہ اہم دور ہے ان کا۔ تو یہ سب بہت سارے تفاصیل ہیں، انشاءاللہ کبھی ایک اور کتاب جب ہم پڑھیں گے تو موقع ملے گا تو اس کو تفصیل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن صرف یہاں پر یہ کہنا ہے کہ جو بیٹی کو اور جو پوتری کو ملا ہے وہ فرض کے اعتبار سے ملا ہے، اور بہن کو جو حصہ ملا ہے 1/3 حصہ وہ تعصیب یعنی کہ عصبہ کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے اس کو ملا ہے۔ تو اگر اس شخص کا بیٹا ہوتا، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ لڑکے کو ایک حصہ ملے گا، 2 حصے ملیں گے، اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، لیکن اس کے لیے خاص حالات ہیں، اب ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ شخص جو مسئلہ یہاں پر اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، اگر وہ شخص کا بیٹا ہوتا تو بہن کو کچھ نہیں ملتا اس کے، تو اگر بیٹا ہوتا تو پھر اس کو 2 حصے ملتے، اور اس کی بہن جو ہے اس کی بہن کو آدھا حصہ اس کا ملتا۔ تو بیٹا جیسا میں نے بتایا اس کو کہتے ہیں حاجب، وہ حجاب کر دیتا ہے کہ وہ اس کو حصہ مل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مرنے والے کے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مختصر سا مطلب تعارف اور اس حدیث کو سمجھنے کے طریقے کو میں نے کوشش کی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ علم جو ہے، یہ علم بہت ہی زیادہ گہرا علم ہے، بہت ہی زیادہ اہم علم ہے، بہت ضروری ہے علم، اور اس کے بہت زیادہ تفاصیل ہیں، اس کے حسابات ہوتے ہیں، خاص طریقے سے اس کا حساب کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے خاص کورس کرنا چاہیے اس کے لیے، ان سب مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ یہاں پر ختم کریں بات کو، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.